الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 125 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرات، اس آیت میں انسانی کامیابی کا ایک معیار اور نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیار یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اور حوالے کر دے اور ملت ابراہیم کی اتباع و پیروی کرے۔ نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ نے اپنا خلیل و دوست بنایا ہے۔ خلیل کے معنی ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے اس میں جگہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ حضرات، اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک بات اسلم وجہہ للہ، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرے، ریاکاری، نام و نمود یا دنیا سازی کے لیے کوئی عمل نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کریں۔ دوسری بات وہ محسن، یعنی وہ عمل بھی درست طریقے پر کرے۔ درست کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل بناوٹی یا خود ساختہ طرز پر نہ ہو، بلکہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ان دو باتوں سے معلوم ہوا کہ انسان کا باطنی عمل بھی اور ظاہری عمل بھی دونوں سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگا۔ آیت کے آخری حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بلند مقام کے پہنچنے کا سبب ہی یہی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے مخلص تھے، اور ان کا ہر عمل بھی ارشادات خداوندی کے مطابق درست اور صحیح تھا۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل بھی انہی طرز کے مطابق تھا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو آیات کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔